حاسد کی شر انگیزی سے بچنے کی تدابیر۔ حسد ایک بدترین اخلاقی برائی ہے۔ ہر دور میں، ہر سوسائٹی میں اس تباہ کن برائی کے مریض پائے جاتے رہے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت دوسرے مرد یا عورت کو اچھی حالت میں دیکھے کہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص مال و دولت، نعمت و ثروت، اثر و رسوخ اور شہرت و عزت سے نوازا گیا ہے اور اس سے جلنے لگتا ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ محسوس سے یہ نعمتیں چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس شخص سے ضرور چھن جائے۔ اس طرح کے جذبات اگر کوئی شخص مرد یا عورت دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت برے جذبات ہے، اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست کھڑن اور ضیق میں وقت گزار رہا ہے، تنگی میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عاقبت کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن جس سے جل رہا ہے وہ بہرحال اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہاں، جب یہ حسد کا مریض اپنے حسد اور جلن کے ابال کو برداشت نہیں کر پاتا اور حسد کی آگ سے بے تاب ہو کر اپنے محسود کے خلاف اپنے جذبات کا عملاً اظہار کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے اور محسود کو اذیتیں دینے، نقصان پہنچانے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے اور سوسائٹی میں اس کو رسوا کرنے کی گھناؤنی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتائج اور اثرات محسود کے حق میں اور خود سوسائٹی کے حق میں تباہ کن، لرزہ خیز اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھائی: اللہ کی پناہ چاہو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ فرمایا: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قرآن پاک کی الفاظ بلاغت و اعجاز کا شاہکار ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ کہا گیا پناہ مانگو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی جب حاسد اپنی جلن نکالنے کے لیے محسود کے خلاف سازشی اقدامات کرنے لگے۔ حاسد اگر حسد کے جذبات میں جل رہا ہے اور محسود کو اچھی کیفیت میں دیکھ کر پیچ و تاب کا رہا ہے تو بجائے خود یہ کیفیت بھی انتہائی تباہ کن اور قابل مذمت ہے، لیکن محسود کے لیے یہ وہ شر نہیں ہے جس سے پناہ مانگی جائے۔ یہ شر پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حاسد اپنی جلن سے بے تاب اور مشتعل ہو کر محسود کے خلاف اقدامات کرنے لگتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے۔